بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر انصارہ وعوانہ والمستشہدین بین یدیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقتصا پر۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو سید الشہداء علیہ السلام کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتصا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تسلیت اور تعزیت عرض ہے آج کی شب کی مناسبت سے، اور موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، ریئل بیک گراؤنڈ آف دا کربلا۔ اس سلسلے میں 3 مجالس ہو چکی ہیں اور آج چوتھی مجلس ہے اور آخری مجلس ہے۔ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یزید کے خلیفہ بننے میں کچھ رکاوٹیں تھیں۔ ایک یزید کی اپنی شخصیت، دوسرا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو صلح نامہ سائن ہوا تھا، اور تیسری چیز یہ کہ خلافت موروثی نہیں تھی، اس لیے یہ بڑی رکاوٹ پیش آ رہی تھی امیر شام کو یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے۔ ان 3 رکاوٹوں میں سے بھی اگر ہم لوگ کو ایک رکاوٹ کو لیں کہ جو سب سے بڑی مشکل تھی امیر شام کی، وہ امام حسن علیہ السلام کا وجود تھا، اور صلح نامہ جو اس نے سائن کیا تھا اس صلح نامے کا وجود تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ نہیں بنا سکتا تھا قانونی طور پر۔ اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے امیر شام نے سب سے بڑی مشکل جو اس کے نزدیک تھی امام حسن علیہ السلام کی شکل میں تھی، اور اس لیے اس نے جودہ بنت اشس کے ذریعے سے امام حسن علیہ السلام کو مسموم کیا، زہر دلوائی اور شہید کروا دیا۔ اب یہ جو بڑی رکاوٹ تھی امیر شام کے نزدیک، اس رکاوٹ کو دور کر دیا اس کی نظر میں۔ اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کے بعد، اس مشکل کو اپنے راستے سے ہٹانے کے بعد، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امیر شام نے 51 ہجری کے بعد، 50 یا 51 میں شہادت ہے، 2 تاریخیں ہیں۔ اب 50 یا 51 ہجری کے بعد کام کیا کیا؟ کام یہ کیا کہ اب اس اناؤنسمنٹ کو، اس خلافت کو اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے علنی طور پر کچھ کام کرنا شروع کیے۔ جیسے کہ عرض کیا تھا کہ شام کے لوگوں کو علنی طور پر بیعت کے لیے بلانا شروع کیا، اور اس کے بعد جو کام کیا وہ ایک یہ بھی کام تھا کہ مختلف جگہوں پر لیٹر لکھے، خط لکھے۔ اس کو پتہ تھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ مدینہ میں ہے میرے لیے، اس لیے امیر شام نے 51 ہجری کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مدینہ کا جو گورنر تھا ولید ابن عتبہ، اس کو لیٹر لکھا اور یہ کہا کہ مدینہ کے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دو۔ کس کی؟ یزید کی۔
اب جو گراؤنڈ پر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اب مدینہ میں ولید ابن عتبہ تھا، ولید ابن عتبہ نے یہ کام شروع کیا، اس نے دیکھا کہ نہ پبلک بیعت کرنے کے لیے تیار ہے یزید کی، اور نہ یہ 4-5 بزرگان تیار ہیں یزید کی بیعت کے لیے، کوئی بھی تیار نہیں ہے، نہ بنی ہاشم تیار ہیں، نہ دوسرے بڑے بڑے لوگ جو 4-5 لوگ جو کل اشارہ کیا تھا وہ تیار ہیں۔ ولید ابن عتبہ نے جوابی لیٹر لکھا امیر شام کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت لو پبلک سے بھی اور ان خاص لوگوں سے بھی، تو یہاں کوئی بھی یزید کی بیعت کرنے کے لیے مدینہ میں تیار نہیں ہے۔ اور ولید ابن عتبہ نے یہ لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں لڑوں ان سب سے تو پھر اس کے لیے مجھے اور فوج کی ضرورت ہے، آرمی کی ضرورت ہے، کچھ اور بندے دو، کہ ایک بندہ تو نہیں ہے، یہ سارے بڑے بڑے بھی ہیں، پبلک بھی ہے، میں کس کے ساتھ لڑوں گا، تو مجھے کچھ اور دو تو تب لڑائی ہو سکتی، ورنہ میں لڑ بھی نہیں سکتا ہوں، میرے پاس اتنی پاور نہیں ہے۔ جب معاویہ نے امیر شام نے یہ جواب پڑھا تو امیر شام نے دوسرا ایک اقدام کیا، دوسرا سٹیپ لیا۔ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ امیر شام نے لیٹر تیار کیے، ان 4 بڑی شخصیتوں کو مدینہ میں لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر نے گورنر ولید ابن عتبہ کو دیے کہ یہ تمہارا مجھے جواب موصول ہو گیا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ کوئی بھی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب میں یہ 4 لیٹر لکھ رہا ہوں، تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم اس سے ان 4 بڑوں کو پہنچاؤ اور ان سے جواب لے کر میرے تک یہ جواب روانہ کرو۔ یہ کون تھے 4 بڑے جو کل بھی نام لیا؟ ان کو عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے، 4 عبداللہ۔ اب توجہ فرمائیے کہ پہلا لیٹر عبداللہ ابن عباس کے نام لکھا، کس نے؟ امیر شام نے۔ ان لیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ امیر شام ہر بندے کو کس طرح ڈیل کر رہا ہے۔ اب دیکھیے گا لیٹر سے، آپ نے جو کل کی مجلس سنی وہ پہلے مرحلہ تھا، امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا مرحلہ تھا، اس میں امیر شام پہلے سفر میں مدینہ آیا تھا اور اس نے کوشش کی کہ ان کو قائل کرے، اور ان کا جواب بھی سن لیا تھا کل کی مجلس میں آپ لوگوں نے۔ آج کی مجلس میں امیر شام میں ہے اور یہ لیٹر لکھ رہا ہے کن کو؟ 4 بڑی شخصیتوں کو۔ وہ 4 بڑی شخصیتیں بیعت یزید سے انکار کر چکی ہیں، اور یہ دوبارہ لیٹر لکھ رہا ہے ان کو، یعنی امیر شام لیٹر لکھ رہا ہے، لیٹر لکھ کے کیا کرے گا؟ اب یہ ان کو تھریٹ کرے گا۔ اب دیکھیے گا ایک ایک کا لیٹر جو امیر شام نے لکھا اور ایک ایک کا جواب امیر شام کو۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہ صلی اللہ۔ پہلا لیٹر عبداللہ ابن عباس کو لکھا امیر شام نے۔ اس لیٹر کا خلاصہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کو یہ لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے گورنر نے آپ سے بیعت مانگی ہے اور آپ نے بیعت نہیں کی ہے میرے بیٹے یزید کی، اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ اس مسئلے میں سستی کر رہے ہو۔ یہ لیٹر کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ امیر شام کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں قاتل خلیفہ سوم کنسیڈر کروں اور تمہیں مروا دوں تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ تم اس زمانے میں علی کے ساتھ تھے اور تم قاتلین عثمان میں سے بھی تم ہو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کو۔ اور اگر میں مروا بھی تمہیں دوں تو یہ میرا حق بنتا ہے۔ صحیح ہے؟ تم میرے سے امان میں نہیں ہو، اس کا مطلب ہے میں کسی ٹائم بھی تمہیں مروا سکتا ہوں۔ جیسے ہی میرا لیٹر تمہیں ملے تم جا کر عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرو، ان سے برات کا اعلان کرو، اور اس کے بعد فوری طور پر میرے بیٹے یزید کی بیعت کرو۔ یہ لیٹر گیا عبداللہ ابن عباس کو۔ عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا کہ یہ امیر شام کی طرف سے لیٹر ہے، اس کا جواب بھی فوری چاہیے۔ اب عبداللہ ابن عباس نے اس لیٹر کا جواب دیا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کی طرف سے امان میں نہیں ہوں، تو میں تو کبھی بھی آپ کی طرف سے امان میں نہیں رہا۔ اگر آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ بھی جب آپ بھی ہلاک ہوں گے، مر کے جائیں گے، تو خدا اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ جواب تھا عبداللہ ابن عباس کا، کوئی بہت زیادہ سخت جواب نہیں تھا، یہ عبداللہ ابن عباس کا جواب تھا۔
دوسری ہستی دوسری بڑی شخصیت جس کو امیر شام نے لیٹر لکھا وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار. ان کو لیٹر کیا لکھتا ہے امیر شام؟ یہ دوسرا لیٹر ہے. کہا کہ ہر ایک کے ساتھ لہجہ دیکھیے گا، ہر ایک کے ساتھ امیر شام کا لہجہ ہر ایک کے ساتھ متفاوت ہے، علیحدہ علیحدہ ہے. عبداللہ ابن جعفر کو لیٹر لکھ کے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت مانتا ہوں، میں تمہیں دوسروں پر زیادہ ترجیح دیتا ہوں. مطلب یہ کہ میں تمہیں حسن حسین سے بھی زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اصل یہ شروع سے ہی چاہتا تھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں اور حضرت عبداللہ ابن جعفر میں ہمیشہ سے لڑائی رہے، کچھ نہ کچھ پرابلم رہے، اسی لیے یہ نمبر بنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں زیادہ ترجیح دیتا ہوں. مراد یہی ہے کہ ان پر زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے بھی بیعت نہیں کی، اگر بیعت کر لو گے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا، اگر بیعت نہیں کرو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ میں فورس سے اور مجبور کر کے بھی تم سے بیعت لے لوں گا. یہ عبداللہ ابن جعفر طیار کو امیر شام کا لیٹر تھا. عبداللہ ابن جعفر طیار نے اس لیٹر کے جواب میں یہ لکھا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں، اگر نہیں کروں گا تو مجھ سے فورس سے بیعت لی جائے گی، تو یہ بتائیے کہ اسی طرح آپ مجھ سے فورس سے اور مجبوری سے بیعت لیں گے کہ جس طرح آپ نے رسول کی بیعت فورس سے قبول کی تھی، مجبوری سے قبول کی تھی، دل میں آپ کے اسلام نہیں تھا، اور مجبوری سے جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، اب کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں ظاہری طور پر، جبکہ ہمارے دلوں میں رسول کی دشمنی اور نفاق ہمیشہ رہے گا. آیا تم چاہتے ہو کہ میں بھی اسی طرح تمہارے بیٹے کی بیعت کر لوں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی طور پر بھی میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ دوسرا لیٹر. تیسرا لیٹر عبداللہ ابن زبیر کو لکھ رہا ہے. کون؟ امیر شام. امیر شام کے یہ الفاظ ہیں عبداللہ ابن زبیر کے لیے. کہا کہ تم، یہ خلاصہ مفہوم یہی ہے، تفصیل ہے میں نے خلاصہ کر کے مجلس کے تقاضے کے پیش نظر اس کو کنسائز کیا ہے، تقریباً یہی الفاظ ہیں. عبداللہ ابن زبیر کو لکھ کے یہ کہتا ہے امیر شام کہ تم بہت ہیلہ گر ہو، تم بہت چالاک بنتے ہو. مفہوم یہ ہے کہ تم اتنے چالاک ہو نہیں جتنے بنتے ہو. کس کو کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کو. تم بہت منافق ہو اور بہت دھوکے باز ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ منافق اور دھوکے باز اور ہیلہ گر کی سزا کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے شرعی طور پر بھی. اس مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں مروا دوں گا اب تم نے اگر بیعت نہ کی میرے بیٹے یزید کی. عبداللہ ابن زبیر کا جواب وہ تکڑا جواب تھا. عبداللہ ابن زبیر نے لکھا کہ میں نے تمہارا لیٹر پڑھا ہے، اگر مجھے مروا دو گے تو تم بھی بچ کے نہیں جانے والے. یہ عبداللہ ابن زبیر نے جواب دیا. اور چوتھا لیٹر عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نہیں ہے. چوتھا لیٹر جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ امیر شام نے امام حسین علیہ السلام کو لکھا. درود بھیجیے ان کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ جب امیر شام آیا تھا تو امام حسین اور امام حسن علیہ السلام سے ملا بھی نہیں تھا، بلایا بھی نہیں تھا انہیں، یعنی جب سب کو بلایا تھا انہیں نہیں بلایا تھا. اب امام حسن کی شہادت کے بعد جب بڑوں کو لیٹر لکھے ہیں اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ امیر شام نے امام حسین علیہ السلام کو بھی لیٹر لکھا ہے. لیٹر میں کیا لکھا ہے؟ لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے، مجھے اپنے لوگوں سے بھی پتہ چلا ہے کہ تم کیا ہو، تم سب سے بڑا فتنہ میرے خلاف کر رہے ہو، میرے خلاف بھی اور میرے بیٹے کے خلاف بھی، اور تمہیں خدا سے ڈرنا چاہیے اور امت میں اختلاف پیدا نہ کرو. یہ امیر شام لکھ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کو. اب امام حسین کا جواب ملاحظہ فرمائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین کا جواب بھی حسینی تھا. امام نے آگے سے جواب یہ دیا کہ اے معاویہ، اس امت میں سب سے بڑا فتنہ تو اور تیری حکومت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ ہے ہی نہیں. اور کہا کہ خدا کی قسم، آج اگر کسی نے قرب خدا حاصل کرنا ہے تو وہ تیرے مقابلے میں جنگ اور جہاد سے ہی حاصل کر سکتا ہے،
اور اگر آج میں صلح امام حسن کی وجہ سے خاموش ہوں تو اس پر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ سے میں عفو اور بخشش کا طلبگار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملا اور جب بھی حالات اور شرائط کا تقاضا یہ ہوا، ضرور لڑوں گا۔ اور تجھے میں طاغوت سمجھتا ہوں، تجھے ظالم اور فاسق اور فاجر سمجھتا ہوں، تجھے بھی اور تیرے بیٹے یزید کو بھی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا حسینی جواب تھا، جو دوسرا کوئی بھی اس طریقے کا جواب نہیں دے سکا۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اس لیٹر میں امام نے فرمایا کہ اے امیر شام، تو ہی حجر ابن عدی کا قاتل تو ہے، تو ہی عامر ابن حمق کا قاتل تو ہے، تو ہی علی اور شیعیان علی کا قاتل تو ہے۔ تو مجھے لیٹر لکھ کے دھمکی دے رہا ہے، میرے میں کون سا خون ہے تجھے پتہ ہے؟ یہ بھی اسی جواب میں امام علیہ السلام نے اس کو لیٹر لکھا۔ پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کے کچھ عرصہ کے بعد تقریباً 56 ہجری میں، یعنی کربلا سے 5 سال پہلے، امیر شام نے جب یہ لیٹر سارے اس ٹائم جواب سارے ملاحظہ کر لیے، چند سالوں کے بعد یعنی 56 ہجری میں کربلا سے 5 سال پہلے پھر مدینہ کا ایک وزٹ کیا۔ دوسرا سفر ہے یہ امیر شام کا، تاکہ خود جا کے لوگوں سے بھی اور ان 5 بڑوں سے بھی بیعت لے اپنے بیٹے یزید کے لیے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جب دوسرا سفر اس نے کیا امیر شام نے اور مدینہ آیا ہے، تو مدینہ میں سب سے پہلے ام المومنین سے اس نے ملاقات کی ہے۔ اس ٹائم ام المومنین کون؟ وہ زندہ تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگرچہ ہم لوگوں کا نظریہ اور وہ واضح ہے، لیکن ام المومنین مومنوں کی ماں تو ہے۔ جو بھی انہوں نے جو کچھ کیا، یہ لفظ ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہے، اسی لیے ہم بھی وہی استعمال کر رہے ہیں۔ مدینہ میں مردوں میں جو تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ 5 لوگ بڑے تھے، سب کو پتہ تھا۔ خواتین میں رسول کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ایک خاص حیثیت تھی، اور اگر خاص حیثیت نہ ہوتی تو یہ 56 ہجری ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، اس سے 15 سال پہلے چلے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا اگر زوجہ رسول کی حیثیت نہ ہوتی تو علی کے مقابلے میں کبھی بھی نہ کھڑی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں ایک پینیٹریشن تھی، ان کی ایک نفوذ تھا، لوگوں میں ایک اثر تھا۔ اسی لیے امیر شام سب سے پہلے جو دوسرا سفر تھا مدینے میں، وہ آ کے ام المومنین سے ملا، اور ام المومنین سے یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ امت میں فتنہ نہ ہو، اسی لیے میرے بیٹے یزید کی خلافت کو تسلیم کیا جائے۔ اور یہ ام المومنین سے کہتا ہے کہ اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے فورس سے بھی ہم بیعت لیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا۔ اور وہ جو زوجہ رسول تھی وہ بھی اس مسئلے میں کم نہیں تھی، یعنی بولنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو اللہ سے ڈر، تو کس کو بنانے لگا ہے؟ تو یہ تاریخ میں الفاظ ملتے ہمیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں مانی تو ان سے اٹھ کے آ گیا، اور اگلا کام جو امیر شام نے کیا وہ بڑا خطرناک کام تھا، پولیٹیکل کام تھا، اور پولیٹیکل لیڈر ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا کیا؟ دنیا کے لیڈر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب کیا کیا؟ اب ایک ایک کو بلایا، 5 جو 4 بڑے لوگ تھے، ایک ایک کو بلایا، اپنے پاس بلایا۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، 1 to 1 میٹنگ، اور امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں مدینے آ گیا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے سارے لوگ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہیں، فقط تم تیار نہیں ہو۔ اگر تم بیعت کر لو تو یہ جو باقی بڑے 4 لوگ ہیں یہ تمہارے پیچھے ہی ہیں، تم کر لو گے یہ بھی کر لیں گے۔ اصل لیڈر یعنی تم ہو، یہ شو کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کو بلایا، عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، علیحدہ علیحدہ سب کو 1 to 1، سب کو یہی بات کہی۔ عبداللہ ابن زبیر کو بھی یہی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم سب سے بڑے ہو، حسین بھی بڑا نہیں اور عبداللہ ابن عباس بھی بڑا نہیں، عبداللہ ابن عمر بھی کچھ چیز نہیں، اصل تم ہو۔ ہر کو بلا کے یہی کہا کہ اصل تم ہو، تم اگر بیعت کر لو باقی سارے تمہیں فالو کر کے بیعت کر لیں گے۔ ہر ایک کو علیحدہ سے یہی کہا۔
کہ میں اصل جو سمجھتا ہوں وہ تمہاری شخصیت ہے، ہر ایک کو علیحدہ سے کہا کہ اصل تم ہو، باقی اگر یہ کچھ نہیں ہے، اگر تم کر لو گے یہ بھی کر لیں گے۔ تو جب سب کا جواب منفی آیا تو اس نے اگلے ہی دن امیر شام نے پھر ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے، یہ آخری نقطہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اکٹھا کر کے پھر اپنے بیٹے کے فضائل پڑھے، اور تاریخ بتاتی کہ اکٹھا کر کے اپنے دائیں طرف امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا، بائیں طرف عبداللہ ابن زبیر کو بٹھایا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو بڑی عزت اور مقام یہاں بٹھا کے ان کو قائل کر لوں گا۔ ان کو نہیں پتا کہ حکومت تو ان کے پاؤں کی ٹھوکر پر نہیں ہوتی، حکومت کا ان سے کیا لینا دینا، بلکہ حکومت فخر کرے کہ حکومت کو امام حسین قبول کر رہے ہیں، حکومت فخر کرے کہ حکومت کو امام حسن علیہ السلام قبول کر رہے ہیں، حکومت فخر کرے کہ امیر المومنین اسے قبول کر رہے ہیں، ان کو حکومت سے کیا لینا دینا۔ ساری کائنات ان کے لیے تسخیر ہے، ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے حکومت، فقط اللہ کا پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس لیے حکومت فقط وسیلہ ہے ان کے لیے ہدف نہیں ہے، نہ ان کے لیے ہدف ہے نہ ان کے ماننے والوں کے لیے ہدف ہے حکومت، کہ کچھ بھی ہو، چاہے چوری کرو، چاہے ڈاکہ مارو، چاہے پیسہ دو، چاہے رشوت دو، چاہے مار دو لوگوں کو، پوسٹ پر پہنچو، نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، نہ ائمہ کے نزدیک ایسا ہے، نہ ائمہ کے ماننے والوں کے لیے ایسا ہے، پیسہ دے کے لیڈرشپ بن لو، نہیں، ایسی چیز نہیں۔ بس یہ جو میٹنگ تھی، یہ آخری میٹنگ تھی سفر دوم میں امیر شام کے، کہ اس نے سب کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا، عبداللہ ابن زبیر کو پاس بٹھایا، پاس بٹھا کر یہ فضائل بیان کرنے لگ گیا، کس کے؟ اپنے بیٹے یزید کے، کہ یزید جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اتنا برا نہیں جتنا آپ سمجھتے ہو، قرآن اور سنت سے آشنا ہے اور بڑے خاندان سے ہے، سنبھال لے گا حکومت، فتنہ بھی نہیں ہوگا، آرام سے آپ لوگ قبول کر لو۔ اب اس بات کے جواب میں عبداللہ ابن عباس بولنے لگے، تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ، اس کا جواب میرے پاس ہے۔ ایک ہی بات ہے، یعنی جو بات کرنی ہے تو سارے لوگ بول لیں، بعد میں امام حسین بولیں، نہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، کہ تمہارے بیٹے کی اگر قدر اور منزلت پوچھنی ہے تو جا کے کتوں سے پوچھی جائے، جا کے بندروں سے پوچھی جائے، جا کے کنیزوں سے پوچھی جائے، جا کے موسیقار لوگوں سے پوچھی جائے، تمہارے یزید کی قدر و منزلت یہ ہے، اور تم ظالم اور ستمگر، تم چاہتے ہو کہ اپنے بیٹے کو اپنے بات بنا دو اور رسول کے منصب پر بٹھا دو، جبکہ وارثان رسول موجود ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حسینی جواب دیا یہاں سامنے بھی، اور سب کو خاموش کروا کے جواب دیا امیر شام کو، اور 56 ہجری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فل پاور میں تھا، فل پاور میں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہر بندے کو جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا تھا وہ سائیڈ پر کر دیتا تھا، تو امام بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھے ظاہری طور پر جو وہ کر رہا تھا، لیکن امام کے جواب نے اسے ایسا دبایا، ایسا خاموش کیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اس کے بعد مدینے سے یہ چلا گیا۔ اب ٹھان لی گئی کہ اس حسین کو نہیں چھوڑنا، اس کے بعد یہ ارادہ کر لیا گیا کہ اصل رکاوٹ یہی ہیں، باقی جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو پوسٹ سے، مقام سے، پیسے دے کے قائل کیا جا سکتا ہے، یا پریشر ڈال کے ان کو قبول کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس نے دیکھ لیا کوئی اگر ہمارے خلاف پریکٹیکلی کھڑا ہوگا تو وہ فقط حسین ہے، باقی سارے مذمت کریں گے، فراڈ لگائیں گے، سائیڈ سے نکل جائیں گے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اس راہ میں تو وہ فقط امام کی ذات ہے۔ بس اس کو یہ پتہ چل گیا، اور ان کو پریکٹیکلی بھی پتہ چل گیا کہ یہ یزید کو کبھی بھی خلیفہ نہیں مانیں گے جب تک یہ زندہ ہیں، اور اس کے لیے جتنی بھی انتہا پر انہیں جانا پڑے امام کو تو یہ جائیں گے، کیونکہ یہ بنی ہاشم ہیں، کیونکہ ان میں رسول کا خون ہے، کیونکہ ان میں سازش اور فراڈ اور دھوکہ اور فریب نہیں ہے، یہ جو بات کرتے ہیں سامنے بھی وہی ہے، پیچھے بھی وہی ہے، یہ کسی صورت بھی نہ میری بیعت
کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے معاویہ کی، اور نہ میرے بیٹے کی بیعت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ حالات اور واقعات کے تحت قبول کی تھی، جبکہ حقیقی طور پر اس کو فاسق، فاجر، قاتل سمجھتے تھے اور تھا۔ یہ ساری بحث کا خلاصہ ہے کہ کربلا کا حقیقی پس منظر یہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوئیں، اس کے اور بھی بہت سے پس منظر ہیں، لیکن ابھی یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک نقطہ، کہ یہ جو ولی عہد بنانا چاہ رہا تھا، یہ جو جانشین بنانا چاہ رہا تھا یزید کو، اس میں بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ سب سے بڑی اگر رکاوٹ کہا جائے تو وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، اور باقی رکاوٹوں کو وہ رکاوٹ حساب ہی نہیں کرتا تھا، باقی مشکلوں کو وہ کوئی مشکل حساب ہی نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے اس کے آپ جملات دیکھ لیں، اس کے اقوال دیکھ لیں کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر بھی اگر میرے خلاف کوئی بول رہا ہے تو اس کو پتہ تھا کہ اس کو کیسے گرانا ہے، عبداللہ ابن عمر کو کیسے گرانا ہے، عبداللہ ابن عباس کو کیسے گرانا ہے، اس کو پتہ تھا۔ لیکن اس کو یہ پتہ تھا کہ اگر کوئی آئندہ کھڑا ہوگا تو وہ فقط امام کی ذات ہے۔ تو یہ ساری چیز کربلا کے لیے زمینہ ہوا ان کی طرف سے، یزیدیت کی طرف سے، کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کسی صورت بھی ہماری حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب وہ زمانہ آئے گا کہ امیر شام کی ہلاکت ہوگی، اس کے بعد لیٹر لکھا جائے گا انشاءاللہ عشرہ زینبیہ سے وہ واقعات کے، اور اس کا اصل حقیقی پس منظر، اور پھر امام علیہ السلام کا موقف، امام حسین کی کربلا جو امام اپنی زبان سے بول رہے ہیں وہ اصلی کربلا ہے، نہ ذاکروں اور مولویوں کی کربلا کہ جو بیچ میں کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، نہیں۔ قیام امام حسین بے زبان امام حسین، اصل وہ ہے کربلا، اصل وہ قیام ہے کہ جو خود بتائیں گے کہ میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں، میں اس وجہ سے کھڑا ہو رہا ہوں، ہر چیز میں ان کا پوائنٹ آف ویو، وہ امام کے کلمات بول بول کے بتائیں گے۔ کہا تھا کہ وہ عزاداری ہو جو خود امام حسین علیہ السلام کہیں کہ یہ میرا موقف ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں۔ کوئی بھی اگر کہے گا تو اس کے مقابلے میں امام کیا کہہ رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں بیان ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اگر خدا تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو عشرہ زینبیہ میں ان دو شہروں میں، مدینہ میں اور بعد میں مکہ میں جو قیام ہوا ہے، اور یہ قیام زیادہ بڑا قیام ہے، اس میں زیادہ ٹائم امام کو ملا ہے۔ کربلا میں 8 دن تھے فقط، لیکن مکہ میں 4 ماہ 5 دن تھے، اور اس سے پہلے مدینہ میں جو چیزیں تھیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، تب کربلا سمجھ میں آئے گی، ورنہ عاشور کی رات، شب عاشور اور روز عاشور کا مصائب سن کے چلے جائیں گے، کربلا صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کربلا کو سمجھنا ہوگا تو مدینہ اور مکہ سے سمجھنا ہوگا، جیسے کہ اس سے پہلے کا ایک فیز بتایا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مدینہ اور مکہ کا فیز، کہ امام نے زیادہ ٹائم وہاں گزارا ہے، امام نے کیا کیا کہا ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا، تب سمجھ میں کربلا کی عظمت آئے گی۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا بنت الحسین الشہید، صلی اللہ علیہ ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، صلی اللہ علیہ ایتھا الرضیۃ المرضیہ، صلی اللہ علیہ ایتھا التقیۃ النقیہ، صلی اللہ علیہ ایتھا الزکیۃ الفاضلہ، صلی اللہ علیہ ایتھا المظلومۃ البہیہ، صلی اللہ علیہ وعلی روحک و بدنک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ جو پرسہ دیں گے میرے خیال میں بی بی رباب کو پرسہ دیں گے۔ کیوں؟ کہ بی بی رباب کو اس لیے پرسہ دیجئے کہ بی بی وہ ہستی ہیں کہ جس کی گود کربلا میں بھی اجڑی اور جس کی گود شام میں بھی اجڑی۔ کربلا میں 6 ماہہ تقدیم کیا اور شام میں 4 سالہ کو تقدیم کیا، اپنے آقا اور مولا کو۔
اولاد بھی قربان کی اور اپنا ہمسر بھی قربان کیا اور فدا کیا۔ کچھ بھی کہیے، کوئی بھی نام لیجئے، رقیہ کہیے یا سکینہ کہیے، علمی بحث سے اپنی جگہ پر ہیں، کہ یہ ضرور ثابت ہے کہ ایک 4 سالہ تھی۔ اب اس مصائب کو بھی درک کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ میں اور آپ مصائب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں اس 4 سالہ حسین کی بیٹی پر کہ جب بھی گریہ کرنے کی کوشش کی اور گریہ کیا، کبھی نیزوں سے اور کبھی تازیانوں سے اور کبھی تماچوں سے خاموش کروا دی گئی۔ سلام اس 4 سالہ بیٹی پر، سلام اس 4 سالہ بیٹی پر۔ یہ وہی 4 سالہ بیٹی ہے جب اپنے بابا کو وداع کرنے لگی تھی نا کربلا میں، عصر عاشور میں۔ یہ اس وقت کے جملے تھے عزاداروں، ذہنوں میں لائیے، جب سید الشہداء اکیلے رہ گئے تھے، کوئی نہیں تھا، اس وقت کے یہ جملے ہیں۔ اس 4 سالہ بیٹی آگے بڑھی اور ذوالجناح کے قریب آ کے ذوالجناح کو روک لیا اور یہ جملہ کہا، استسلمت للموت، بابا آپ بھی موت کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ اب تو نہ چچا عباس رہے ہیں، نہ بھیا علی اکبر رہے ہیں، نہ قاسم رہے ہیں، نہ ششماہ رہا ہے، اب آپ بھی مرنے جا رہے ہیں۔ امام نے جواب دیا، کیف لا یستسلم من لا ناصر لہ ولا معین۔ اے سکینہ، کس طرح تیار نہ ہوں موت کے لیے، کس طرح شہادت کے لیے تیار نہ ہوں، جبکہ کوئی یار و مددگار بھی نہ رہا، اکیلا ہوں۔ سکینہ اب اکیلا رہ گیا ہوں، کیا کروں؟ اس بچی نے کہا، ردنا الی حرم جدنا، بابا پھر ایک خواہش کو پورا کر دیجئے، ہمیں اپنے جد، ہمیں اپنے نانا، ہمیں رسول اللہ کے شہر مدینہ میں چھوڑ آئیے۔ اے سکینہ، آپ کو کیا پتا، آپ کو نہیں پتا کہ حسین کتنے مجبور ہو گئے ہیں۔ اے سکینہ، اب آپ کے بابا اس خواہش کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، سارے بچے ہی ان واقعات میں روئے ہیں، انہوں نے گریہ کیا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے ایک 4 سال کی بچی ہے جو سب سے زیادہ روئی ہے، جو سب سے زیادہ جس نے گریہ کیا ہے، جس نے سب سے زیادہ اشک بہائے ہیں۔ عزاداروں، کبھی بابا کو وداع کر کے روئی ہے تو کبھی اپنے بابا کے جنازے پر اپنے آپ کو گرا کے روئی ہے، کبھی بے پالان اونٹوں پر روئی ہے تو کبھی بیابانوں میں سفر کر کے روئی ہے۔ عزاداروں، یہ رونا ایک طرف، لیکن جب دربار یزید میں پہنچی ہے نا، اس وقت عجیب گریہ کیا۔ اس وقت اس بچی نے عجیب گریہ کیا۔ مقتل میں یہ لکھا ہے، جب داخل ہوئی ہے یہ بچی، اس بچی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا۔ جب یزید ملعون نے یہ منظر دیکھا، یہ سوال کیا، من ہذہ، یہ بچی کون ہے؟ جواب دیا گیا، یہ حسین کی سکینہ ہے۔ اس ملعون نے کہا، انتی سکینہ، آیا تو سکینہ ہے؟ اب جب سکینہ نے یہ الفاظ سنے، سکینہ نے رونا شروع کر دیا۔ یزید ملعون کہتا ہے، اے سکینہ، رو کیوں رہی ہے؟ رو کیوں رہی ہے؟ اب بچی کی معرفت دیکھیے گا، بچی کا معرفت اور بصیرت کا اندازہ لگائیے گا۔ سکینہ نے نہیں کہا کہ میرا بابا شہید ہو گیا ہے اس لیے رو رہی ہوں، نہیں کہا چچا عباس شہید ہو گیا ہے، نہیں کہا علی اکبر شہید ہو گیا ہے، نہیں کہا
میرا علی اصغر شہید ہو گیا ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ بی بی نے یہ جملہ کہا کہ اے ملعون میں کس طرح نہ روں جبکہ میرے سر پر چادر نہیں ہے، جبکہ میرے سر پر حجاب نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ وہی بچی ہے، شام میں تھی تب اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، کربلا سے کوفہ آئی تب اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، کوفہ سے شام گئی تب اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، جب شام میں دربار میں پہنچی تب اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ لیکن ایک موقع آیا، شاید وہ آخری موقع تھا، جب شام کے خرابات میں اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، نیند میں بھی یاد کر رہی تھی اور بیداری میں بھی یاد کر رہی تھی۔ نیند میں اتنا یاد کیا کہ خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، بابا کو دیکھا۔ جب بیدار ہوئی یہ 4 سال کی بچی نے اونچی آواز میں گریہ کرنا شروع کیا، اتنا روئی عزادارو، اس گریے پر دشمن کو ہلا دیا گیا۔ اب جب تقاضا کیا گیا کہ میں اپنے بابا سے ضرور ملوں گی تو جواب میں سر اقدس کو پیش کیا گیا۔ سر اقدس کو جب لایا گیا، اس 4 سال کی بچی نے ایک سوال پوچھا، کہا ما ھذا الراس، یہ کس کا سر ہے؟ جواب دیا گیا راسو بیک، تیرے بابا حسین کا سر ہے۔ اب یہ بچی آگے بڑھی، تشت سے سر مبارک کو اٹھایا، اپنے اسی سینے پہ لگایا جس سینے پر وہ وہی سینہ تھا جو حسین کے سینے پر آرام اور سکون لیتا تھا۔ اب ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیے، اپنے بابا سے درد دل کرنا شروع کیا۔ کہا یا بتا من ذا الذی خضب بدمائک، اے بابا آپ کو کس نے خون سے خضاب کیا؟ یا بتا من ذا الذی قطع وریدک، بابا جان آپ کے رگ گردن کو کس نے کاٹ دیا؟ یا بتا من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جان آپ سکینہ کو جواب دیجئے، بابا میں کس طرح بچپنے میں یتیم ہو گئی ہوں، کس نے مجھے یتیم کیا ہے؟ یا بتا من بقی بعدک نرجو ہو، بابا آپ کے بعد ہم کس سے امید لگائے؟ یا بتا من للیتیمۃ حتی تکبر، اس یتیمہ کی کون پرورش کرے گا؟ اس یتیمہ کا کون خیال رکھے گا؟ یا بتا من للنساء الحاصرات، بابا جان ان بیویوں کے پردوں کا کیا ہوگا؟ ان بیویوں کی اسیری کا کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اس سکینہ نے اتنے بیان کیے، اتنا گریہ کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ سکینہ کی روح پرواز کر گئی، سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ اب لمحہ آیا جب بی بی زینب نے غسل دینا شروع کیا اس 4 سال کی بچی کو۔ عزادارو اس کے جسم پر جو نشانات تھے جب زینب کبریٰ نے دیکھے، ماتم کرنا شروع کیا۔ اے زینب کبریٰ، شاید آپ نے اپنے بابا سے یہ مصائب سنے ہوں گے جب علی بن ابی طالب زہرا مرضیہ کو غسل دے رہے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جسم کبود ہے، جسموں پر زخم کے نشان ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔